ڈاکٹر اسرار احمد کے تجزیے پر مبنی اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم حج کے ظاہری اور جسمانی سفر کے پیچھے چھپے گہرے روحانی فلسفے کو ڈی کوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، حج محض چند مقامات کی سیاحت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی روح کی بیداری کا ایک انتہائی زبردست سفر ہے۔ تو چلیں، بغیر کسی تاخیر کے سیدھے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس عظیم عبادت کی اصل روح کیا ہے۔ اس سفر کی بنیادی دراصل ایک انتہائی خوبصورت اور گہری دعا پر رکھی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ یہ مختصر سی دعا ایک کمال کا توازن پیش کرتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل ہدف دنیا کو بالکل ترک کر دینا نہیں ہے، بلکہ دنیاوی زندگی اور ہماری آخری منزل کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کرنا ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم جن اہم مراحل سے گزریں گے وہ کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی فلسفہ اور تیاری، پھر یوم عرفات، اس کے بعد مزدلفہ کی رات، پھر منا کے مناسک، اور آخر میں بات کریں گے تقویٰ اور اس سفر کے حتمی مقصد پر۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنیادی فلسفے اور تیاری کی۔ احرام بظاہر تو صرف دو انسلی چادریں ہیں نا، لیکن اصل میں یہ ایک انتہائی سخت روحانی ڈسپلن کا آغاز ہے، اور اس ڈسپلن کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ ہے تقویٰ، یعنی خدا ترسی، پرہیزگاری اور ہر وقت ایک اعلیٰ نگرانی کا احساس۔ سورس کے مطابق قرآن مجید بالکل واضح کرتا ہے کہ اس سفر کا سب سے بہترین توشہ یا سامان یہی تقویٰ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط اور ناقابل تسخیر بنا دیتی ہے۔ اب ظاہر ہے، جب مقصد اتنا بڑا ہو اور تقویٰ کا حصول مقصود ہو تو ضوابط بھی تو سخت ہوں گے نا۔ اس دوران فحش باتوں، گناہوں اور کسی بھی قسم کے جھگڑے یا بحث سے مکمل گریز کرنا لازمی ہے۔ دراصل اس پابندی کا مقصد ایک ایسا بے داغ اور پرسکون ماحول قائم کرنا ہے جہاں پوری کی پوری توجہ صرف اور صرف خالق کی طرف مرکوز رہ سکے۔ یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے اہم ترین حصے کی طرف، یعنی یوم عرفات۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ اور حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ عرفات کے میدان میں عام روٹین کی طرح بہت زیادہ نفلی نمازیں پڑھنے پر زور نہیں دیا جاتا، بلکہ یہاں ساری کی ساری توانائیاں ایک ہی سمت میں لگائی جاتی ہیں، اور وہ ہے مسلسل دعا، آہوزاری اور استغفار۔ دراصل یہ اپنے رب کے سامنے مکمل عاجزی کے ساتھ اپنی داخلی حالت پیش کرنے کا ایک انتہائی خاص وقت ہوتا ہے۔ عرفات کے مقام پر عبادات کی ترتیب انتہائی منفرد ہو جاتی ہے۔ یہاں ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کمال کی بات یہ ہے کہ مغرب کی نماز اپنے مقررہ وقت پر پڑھی ہی نہیں جاتی، بلکہ اسے تاخیر کر کے آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک زبردست سبق ہے کہ اصل بندگی محض اپنے مقررہ اوقات کی عادت نہیں، بلکہ ہر لمحہ بالکل ویسے ہی کرنا ہے جیسے حکم دیا گیا ہو۔ عرفات کی ایک انتہائی سخت قانونی پابندی یہ بھی ہے کہ کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے یہ میدان نہیں چھوڑ سکتا۔ غروب آفتاب تک ہر حال میں وہاں رکنا ہے، اور ہاں، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے فوراً اگلے پڑاؤ کی طرف نکلنا ہوتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور ڈسپلن کی ایک ایسی مشق ہے جو انسان کی روح میں نظم و ضبط کو پکا کر دیتی ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی ہمارا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، مزدلفہ کی رات۔ تو عرفات سے نکلتے ہی روح مزدلفہ میں داخل ہوتی ہے، جہاں کی ترتیب بہت ہی منظم ہے۔ پہنچتے ہی سب سے پہلے وہ مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے جسے روکا گیا تھا، اور اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد مشعر الحرام کے پاس گہرے ذکر الہی کی محفل سجتی ہے، اور آخر میں آنے والے دن کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں۔ غور کریں تو ہر قدم ایک گہرے روحانی منصوبے کا حصہ ہے۔ مشعر حرام پر خاص تاکید ہے، اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی۔ یہ ذکر محض کوئی زبانی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ اس عظیم رہنمائی کا دل سے اعتراف اور شکر ہے جس نے انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی بخشی۔ بالکل، یہ بیداری اور شکر گزاری کا ایک زبردست مقام ہے۔ مزدلفہ کی اس رات کے بعد سفر آگے بڑھتا ہے منا کے مناسک کی طرف۔ قرآن مجید میں منا میں گزارے جانے والے ان دنوں کو ایام معدودات کہا گیا ہے، یعنی گنے چنے دن۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے تجزیے کے مطابق یہ وہ خاص دن ہیں جنہیں دنیا کے ہر خیال اور ہر مقصد سے کاٹ کر مکمل اور انتہائی شدت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر بس ایک ہی لگن باقی رہ جاتی ہے۔ عام طور پر یہاں 3 دن کا قیام ہوتا ہے، لیکن سورس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی چاہے تو 2 دن بعد بھی جا سکتا ہے، بالکل اجازت ہے، مگر ایک بڑی اہم شرط کے ساتھ۔ یہ جلدی عبادت سے جان چھڑانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خالص تقویٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ یہاں دنوں کی گنتی سے کہیں زیادہ نیت کا خلوص اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں ایک اور زبردست تاریخی فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسلام سے پہلے منا میں ایک رسم تھی کہ لوگ عبادت کے بعد جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد کی بہادری کے قصے سنایا کرتے تھے اور فخر کیا کرتے تھے،
لیکن اسلام نے اس روایت کو بالکل بدل دیا۔ حکم یہ ملا کہ جس شدت سے پہلے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے نا، اب اس سے بھی کہیں بڑھ کر خالق کا ذکر کیا جائے۔ توجہ کو آنا سے ہٹا کر مکمل طور پر عاجزی کی طرف موڑ دیا گیا۔ اب یہاں ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس عظیم مقام پر پہنچ کر بھی صرف اور صرف دنیاوی کامیابی مانگتے ہیں۔ تزیہ کے مطابق ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور دوسری طرف وہ متوازن سوچ رکھنے والے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرتے ہیں، اور یہی وہ کامیاب لوگ ہیں جنہیں آگ کے عذاب سے نجات کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس جائزے کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، تقویٰ اور اس سفر کا آخری مقصد۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عرفات، مزدلفہ اور منا کی یہ تمام مشقت کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس کا پہلا سبق تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، لیکن دوسرا احساس بڑا گہرا ہے۔ وہ ہے اعمال کے انتہائی تیز اور بے باک حساب کو تسلیم کرنا۔ جب لاکھوں انسان ایک ہی لباس میں جمع ہوتے ہیں تو یہ دراصل روز قیامت کی حاضری اور اپنے خالق کی طرف اس آخری واپسی کی ایک بالکل زندہ عملی منظر کشی ہے۔ اگر اس ساری بات کا نچوڑ نکالا جائے تو حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ حج کا یہ جو بظاہر مشکل اور جسمانی سفر ہے، یہ دراصل ایک باطنی طاقت یعنی تقویٰ پیدا کرنے کا ایک فریم ورک ہے۔ یہ سارا کا سارا نظام اس لیے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ روح کو ایک سچی اور کبھی نہ ختم ہونے والی تبدیلی کے سانچے میں ڈھالا جا سکے۔ اس پورے جائزے کے بعد ایک سوال ذہن میں بڑی شدت سے آتا ہے۔ جب یہ مقدس سفر ختم ہوتا ہے اور زندگی پھر سے اسی پرانی تیز رفتار دنیاوی دوڑ میں واپس لوٹتی ہے تو وہ توازن کیسے برقرار رہ سکتا ہے جس کی دعا حج کے میدانوں میں کی گئی تھی؟ کیا یہ صرف چند دنوں کا روحانی عروج تھا یا پھر بقیہ تمام زندگی کے لیے ایک نیا آغاز؟ دراصل اسی توازن کو عملی زندگی میں تلاش کرنا ہی اس عظیم سفر کا اصل اور تاحیات امتحان